تو جناب علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو بغداد میں کچھ علماء نے دعوت دی. پہلے انہوں نے منع کیا، جب کافی اصرار کیا گیا، علماء سے مراد غیر شیعہ علماء، اور عموماً وہ اکثر بڑے پائے کے علماء تھے، محدثین تھے، کچھ ان میں سے حافظ تھے. تو پھر جب زیادہ اصرار ہوا تو آپ نے کہا میں ایک شرط میں آؤں گا، کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا، صرف کھانا ہی ہوگا. اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو فقط یہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ شرط لگائی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا، بحث وحث کچھ نہیں، صرف کھانا. اب ممکن ہے کہ واقعاً وہ یہی چاہ رہے ہوں کہ بحث نہ ہو، اور ممکن ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ بحث نہ ہو تو انہیں پتا ہے کہ ابھی ضرور بحث کریں گے. اب کیا وجہ تھی اس جملے کے پیچھے اور کیا وہ کہنا چاہتے تھے، یہ تو جانے خود علامہ امین. لیکن جب کھانا ہو گیا تو ایک عالم نے گفتگو شروع کرنا چاہی، اور گفتگو ایسی محسوس ہوئی کہ جیسے کہ سوال کوئی کرنے والا ہے. تو آپ نے کہا یہ ہماری آپ کی بات ہوئی تھی، کوئی بحث نہیں ہوگی. تو بعد میں ایک نے کہا کہ ہاں یہ تو بات ہوئی تھی. ایسا کرتے ہیں کہ تبرکاً اس محفل کی زینت کے لیے روایات پڑھتے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک حدیث سنائیں گے. مختلف علماء نے مختلف احادیث سنائیں. جب باری آئی علامہ انہوں نے فرمایا کہ آپ سب علم الحدیث کے ماہر ہیں، رجال میں بھی آپ کی مہارت ہے، میں ایک روایت سناؤں گا، لیکن اس کے بعد آپ سب کو اس پر ڈسکشن کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. روایت میں سناؤں گا لیکن نظر آپ سب دیں گے. علامہ اسی نے روایت پڑھی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. اور اس کے بعد آپ نے جو پائے کے علماء تھے ان سب سے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، کوئی اعتراض ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، حدیث صحیح ہے. اب آپ نے سوال کیا کہ میرا ایک سوال ہے بس. اب یہ تقریباً جواب تھا کہ اب آپ لوگ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے نا، تو کیا میں ایک سوال کروں؟ البتہ اجازت لے. تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، کر لیں سوال، کیونکہ اس محفل میں کئی لوگ سوال کے طالب تھے. خالی میزبان نے کہا کہ نہیں رہنے دیں. لیکن اب جب یہاں سے بھی سوال کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا صحیح ہے، ایک دوبارہ وہ کر لیتے ہیں کہ واقعا راضی ہیں یا نہیں ہیں سوال پہ. تو سب نے کہا کہ صحیح ہے. 80 کے قریب علماء تھے، ایک کو تو بچھاڑنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو آپ نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں، کیا وہ اپنے زمانے کے امام سے راضی تھیں، اور وہ امام کون تھا؟ اور جب یہ سوال کیا گیا تو کسی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. تدریجاً محفل ختم ہو گئی. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے کہ جناب سیدہ کے امام مولا امیر المومنین تھے تو امامت ان کی ثابت ہو جاتی، اور اگر وہ کہتے کہ جناب سیدہ کے امام خلیفہ اول تھے تو پھر یہ ثابت تھا کہ جناب سیدہ نے تو آخر وقت تک ان سے بات نہیں کی. اور اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا معاذ اللہ کفر اور جہالت سے دنیا سے رخصت ہوئیں، یا وہ صدیقہ اور طاہرہ اور عذرا اور بطول تھیں اور ایمان پہ دنیا سے گئیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کے امام کو مانتی تھیں، اور اسی زمانے کے امام کی امامت کے لیے اور اسی زمانے کے امام کی امامت کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. پسلیاں ٹوٹی اور اسی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئی. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.